ایم کیو ایم پاکستان کی ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ ہم کراچی کے حقوق کی جدوجہد سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ بات پوری دنیا نے تسلیم کر لی ہے کہ پاکستان کراچی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ آج ڈی ایم سی سینٹرل کی ٹیم نے، ریحان ہاشمی بھائی نے، شاکر بھائی نے اور ان کی باقی ٹیم نے مل کر جس اسپورٹس ایکٹیویٹی کا آغاز کیا ہے، آپ دیکھیں کتنے اہلیان کراچی ہیں جو اپنے شعبہ زندگی میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے رہے ہیں، وہ اس سرگرمی میں آپ کا ہاتھ بٹانے، آپ کا ساتھ دینے یہاں موجود ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کراچی اپنی سیاست کے بھی ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ ہم کراچی کے حقوق کی اس جدوجہد اور کراچی کے حق سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بلدیہ وسطی کے اسپورٹس گالا کا افتتاح کے موقع پر تقریب سے عامر خان، کنور نوید جمیل نے بھی خطاب کیا۔ سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان نے کہا کہ باہر سے آئے ہوئے لوگ اس شہر کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں شہر کی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے، ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئیں۔ بڑے الزامات ہیں ایم کیو ایم کے اوپر لگتے رہے ہیں کہ ایم کیو ایم نے شہر کو تباہ کیا، ایم کیو ایم نے یہ کیا۔ کچھ اس میں چیزیں صحیح بھی ہوں گی، لیکن یقین جانیے کہ ایم کیو ایم ہی ہے جو اس شہر کو کچھ بنا سکتی ہے، کچھ دے سکتی ہے۔ یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ اس شہر کو کچھ نہیں کر سکتے، ایم کیو ایم ہی کر کے دکھائے گی، اور ہم کر کے دکھا رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں بھی بہترین اسپورٹس کا ایک پورا میلہ سجایا تھا ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، اور اسی طرح یہ کھیلوں کی سرگرمیاں، ادبی سرگرمیاں اسی طرح ہم کرتے رہیں گے، اور اس شہر کی رونقوں کو بھی بحال کر کے دکھائیں گے، اور ایم کیو ایم کو بھی اس کا وقار واپس دلا کر دکھائیں گے۔ ہمارے مخالفین ہم پر الزام لگا رہے ہیں کہ ایم کیو ایم میں مزید دھڑے بن گئے، ایسا کچھ نہیں ہے، ہم ان کے الزامات پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ ایک ہفتے سے یہ بڑی ہم نے ایک قدم اٹھایا سیاسی، اور اس کے وجہ سے ایم کیو ایم ڈسکس ہونا شروع ہوئی، اور سب نے توجہ دی کہ ہاں بھائی کراچی کا ایک مسئلہ ہے، اس کو حل ہونا چاہیے۔ تو جب ایم کیو ایم ڈسکس ہونا شروع ہوئی تو کچھ مخالفین ایسے بھی ہیں جنہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، مخالفت میں باتیں کرنی شروع کر دی۔ وہ کرتے رہے، ہماری صحت سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم شہر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور ہم فوکس کر کے اس پہ ہیں۔ ہم مخالفین کے پروپیگنڈے کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ جو لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے اندر گروپ ہیں، ایم کیو ایم تقسیم ہو رہی ہے، یہ ان کی خام خیالی ان کے دلوں میں ہی رہ جائے گی۔ یہاں محترم خالد مقبول صدیقی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی بھائی اس ایم کیو ایم کے کنوینر ہیں، ان کی سربراہی میں ہم سب ایک ہیں۔ نوید بھائی، عامر خان، دیگر رابطہ کمیٹی، ہم سب ایک ہیں، متحد ہو کر کام کر رہے ہیں، اور متحد ہو کر اس شہر کی روشنیوں کو بحال کر کے دکھائیں گے۔ مشرف دور کا 1/4 بھی دیا جائے اور آزمایا جائے، مانیٹرنگ کی جائے۔ جو مشرف دور کی باتیں کرتے ہیں، چیمپئن بنے پھرتے ہیں، ہم اس سے دگنا کر کے دکھا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا چیلنج بھی ہے، ہمارا کنوکشن بھی ہے، اور ہمارا اپنے آپ پر کانفیڈنس بھی ہے۔ کاش کے بلدیات کو بلدیاتی ادارے دیے جاتے، وہ بلدیاتی ادارے جو کہ آرٹیکل 140A کے تحت بلدیات کے پاس ہونے چاہیے، میئر کراچی کے پاس ہونے چاہیے۔ آرٹیکل 140A کہتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل پاور شیل بی ڈیوالو فرام دا پروونسز ٹو دا لوکل گورنمنٹ، لیکن نہیں ہے۔ کاش کہ ہم اس تقریب کا انعقاد کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی میگا پروجیکٹ کا افتتاح کر رہے ہوتے۔